بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث عشر أفعال القلوب، وهي سبعة: ظننت وحسبت وخلت وزعمت وعلمت ورأيت ووجدت. تو ٹوٹل ہو گئے جناب 7 افعال جنہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ یہ 7 افعال کو قلوب کہتے ہیں۔ النوع الثالث عشر 13ویں نوع افعال القلوب افعال قلوب ہے۔ وہی 7 اور وہ ٹوٹل 7 ہے۔ ظننت ہے، وحسبت اور حسبت ہے، وخلت اور خلت ہے، وزعمت اور زعمت ہے، وعلمت اور علمت ہے، ورأیت اور رأیت ہے، ووجدت اور وجدت ہے۔ سب متکلم کے صیغے ہیں۔ اچھا، یہ افعال وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ أَفْعَالَ الْقُلُوبِ، اور ان افعال کو اس کے سوا کی کچھ نہیں کہ سمیت نام رکھا گیا، ان افعال کو افعال القلوب افعال قلوب نام رکھا گیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ لا تحتاج فی صدورہا، ان افعال کے صادر ہونے میں محتاج نہ ہونے کی وجہ سے الی الجوارح والاعضاء الظاہرۃ، ظاہری اعضاء کی طرف اور جوارح کی طرف، یعنی اعضاء و جوارح کی طرف ان افعال کے صادر ہونے میں ان افعال کے محتاج نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بس ان کو اعضاء اور جوارح میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بس صرف دل میں ان کا ہونا کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے بل یکفی فیہا القوۃ العقلیۃ، ان افعال قلوب میں کافی ہے کیا؟ القوۃ العقلیۃ، قوت عقلیہ کافی ہے، جو نعمت عقل اللہ نے عطا کی ہے وہ ان میں کافی ہے۔ ان کا تعلق اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق انسان کے دل سے اور عقل سے ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ان افعال میں کافی ہے قوت عقلیہ۔ وَتَدْخُلُ الْجَمِيعُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور یہ 7 کے 7 افعال یعنی تمام کے تمام افعال داخل ہوتے ہیں علی المبتدأ، مبتدا پر، والخبر اور خبر پر۔ فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، پس یہ افعال نصب دیتے ہیں مبتدا خبر کو علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر، یعنی اب مبتدا خبر نہیں رہیں گے۔ پہلے ان افعال کے داخل ہونے سے پہلے مبتدا خبر تھے، ان افعال کے داخل ہونے کے بعد مفعول اول اور مفعول ثانی بن جائیں گے۔ اسی لیے کہا فتنصبوہما، پس یہ افعال نصب دیتے ہیں ہما مبتدا اور خبر کو علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر، نحو ظننت زیدا قائما، میں نے گمان کیا کہ زید کھڑا ہے۔ اب ظننت یہ فعل و فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے، قائما مفعول ثانی ہے۔ ظننت کے داخل ہونے سے پہلے زید مبتدا قائم خبر تھا، اب ظننت کے داخل ہونے کے بعد وہی مبتدا مفعول اول بن گیا، وہی خبر مفعول ثانی بن گیا۔ وحسبت، اور میرا خیال ہے کہ زیدن عالما، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ زید جاننے والا ہے۔ یہاں بھی حسبت افعال قلوب میں سے ہے، فعل و فاعل ہے، اور کیا کہتے ہیں زیدن مفعول اول ہے، عالما مفعول ثانی ہے۔ اسی طرح کیا ہے وخلت زیدا کریما، میں نے گمان کیا کہ زید کیا ہے؟ کریم ہے۔ کیا مطلب؟ زید کریم ہے یعنی سخی ہے، یہ میں نے گمان کر دیا۔ اب خلت کیا ہے؟ افعال قلوب میں سے زیدن کیا ہے؟ اس کے لیے مفعول اول ہے، کریمن کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے۔ آگے چلو، وزعمت،
بکرن وزعمت بکرن فاضلاً، میں نے گمان کر لیا کہ بکر فاضل ہے، یا میں نے یقین کر لیا کہ بکر کیا ہے، فاضل ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو شاید بعد میں پتہ چل جائے، میں نے دو معنی کر دیا اس میں، کہ ایک گمان کا ایک یقین کا کر دیا۔ زعمتو فعل قلب ہے اور بکرن اس کے لیے مفعول اول، فاضلاً مفعول ثانی ہے۔ اب آگے چلیں، وعلمت امرا بخیلا، مجھے یقین ہوا کہ امر بخیل ہے۔ علمت فعل قلب، امرا مفعول اول اور بخیلا جو ہے مفعول ثانی ہے۔ ورأیت امرا فاسقا، اور میں نے یقین کر لیا کہ امر فاسق ہے۔ رأیت فعل قلب ہے، امرا مفعول اول ہے، فاسقا مفعول ثانی ہے۔ ووجدت امرا لئیما، اور میں نے یقین کر لیا کہ امر لئیم ہے۔ وجدت فعل فاعل فعل قلب، امرا مفعول اول، لئیما اس کے لیے مفعول ثانی۔ ان تمام میں جو ہے ان کے بعد آنے والے دو اسم اصل میں مبتدا خبر تھے، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد ایک کو مفعول اول کی بنا پر نصب دیا، دوسرے کو مفعول ثانی کی بنا پر نصب دیا۔ یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے افعال قلوب دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، پہلے کو مفعول اول کہتے ہیں، دوسرے کو مفعول ثانی کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کیا ہے ظن کے لیے آتے ہیں، شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو شک کے لیے آتے ہیں وہ ظننتو ہے، حسبتو ہے اور خلتو ہے، اور زعمتو کبھی شک کے لیے کبھی یقین کے لیے۔ باقی جو تین ہے وہ یقین کے لیے آتے ہیں، وہ علمتو ہے، رأیتو ہے اور وجدتو ہے، یہ خود بتا رہے ہیں۔ والثلاثة الأول للظن، پہلے والے تین افعال یعنی کیا مطلب، ظننتو، حسبتو، خلتو، یہ تین افعال للظن، ظن کے لیے آتے ہیں، گمان کے لیے آتے ہیں۔ وتسمى افعال الشک، اور ان تینوں کو نام رکھا جاتا ہے افعال شک۔ والثلاثة الأخيرة، اور آخری تین جو ہے، آخری تین افعال علمتو، رأیتو، وجدتو، یہ تین افعال للعلم، علم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وتسمى افعال الیقین، اور ان تینوں کو افعال یقین نام رکھا جاتا ہے۔ اچھا، وزعمتو للدعوی والاعتقاد، اور زعمتو دعویٰ کے لیے اور اعتقاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتکون، پس یہ زعمتو کبھی کیا ہے، للعلم یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، والظن اور ظن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کیا ہے اس کی مثال پہ میں نے دونوں معنی آپ کو کر دیے ہیں۔ فتکون، پس یہ زعمتو ہوتا ہے للعلم، علم کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی یقین کے لیے بھی ہوتا ہے، والظن اور ظن کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وعلم، جان لو، ان حسبت وخلت لازمان لدخولهما على المبتدا والخبر، تحقیق یعنی جان لو تحقیق حسبتو اور خلتو یہ دونوں لازمانی ضروری ہے، واجب ہے، کیا لازم ہے، کس کے لیے، لدخولہما، ان دونوں کے لیے لازم ہے، کیا ان دونوں کا داخل ہونا لازم ہے، کس پر داخل ہونا، علی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر، دون الخمسۃ الباقیہ، باقی کے لیے مبتدا اور خبر پر داخل ہونا لازم نہیں ہے، لیکن حسبتو اور خلتو کے لیے لازم ہے کہ وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوں۔ فإن لكل واحد منها معنى آخر، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے، ایک اور معنی ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے، ایک اور معنی ہے، لا يقتضي الا مفعولا واحدا، یعنی کیا مطلب، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک اور معنی ہے، یعنی ان پانچ افعال، باقی پانچ افعال میں سے
حسبتو اور خلتو کو نکال کر باقی 5 افعال میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ایک اور معنی ہے، افعال قلوب کے علاوہ ایک اور معنی ہے۔ لا یقتضی، وہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک جب دوسرے معنی میں استعمال ہوں تو تقاضا نہیں کرتے ہیں الا مفعولا واحدا، مگر ایک ہی مفعول کا تقاضا کرتے ہیں۔ کب؟ اذا کان بذالک المعنی، جب یہ افعال قلوب جو 5 کا نا باقی یہ 5 میں سے ہر ایک کیا ہے؟ بذالک المعنی، اسی معنی میں استعمال ہو، یعنی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو پھر ایک مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن افعال قلوب کے لیے استعمال ہو تو پھر 2 مفعول کا تقاضا کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَقُولُ، پس آپ تحقیق کی کہیں گے، ظَنَنْتُهُ، میں نے اس پہ تہمت لگایا، اتہمتہ، یعنی ظننتو بمعنی کیا؟ اتہمتو استعمال ہوا، اتہمتو کا مطلب میں نے تہمت لگایا ہوں اس پر، ٹھیک ہے، تو ظننتو کا معنی بنے گا میں نے اس پہ تہمت لگایا، تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو گیا نا، چونکہ افعال قلوب سے نکل گیا، اب اعضاء اور جوارح کا محتاج ہو جائے گا۔ وزعمتہ، یعنی کیا مطلب؟ قلتہ، زعمتہ میں نے اس سے کہا، وعلمتہ میں نے اسے پہچانا، یعنی زعمتہ بمعنی قلتہ ہے۔ اب زعمتہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوا ہے چونکہ یہ کہنے کے معنی میں آیا ہے، کہنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، تہمت لگانے کے لیے بھی زبان کے لیے ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، اور یہ اعضاء اور جوارح میں سے ہیں۔ وَعَلِمْتُهُ، اور میں نے اس کو پہچانا، یعنی عرفتہ، میں نے اسے پہچانا۔ اب علمتو یقین کے معنی میں نہیں آیا بلکہ پہچاننے کے معنی میں آیا، لہٰذا ایک مفعول کو نصب دے گا، وہ ہے ان تمام میں ضمیر مفعول بھی ہے۔ وَرَأَيْتُهُ، اور رأیتو جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہو؟ دیکھنے کے معنی میں۔ وَرَأَيْتُهُ، اور میں نے اسے دیکھا، أَبْصَرْتُهُ، میں یعنی میں نے اسے دیکھا۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ ایک مفعول کو نصب دے گا چونکہ دیکھنے کے معنی میں آیا، دیکھنا آنکھ کا محتاج ہے، آنکھ ہو تو پھر دیکھ سکتا ہے، آنکھ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا ہے، تو افعال قلوب سے تو نکل گیا نا۔ اچھا آگے چلو، وَوَجَدْتُ الضَّالَّةَ، میں نے کھوئی ہوئی چیز کو پا لیا۔ اب وجدتو یقین کے لیے تو استعمال نہیں ہو گیا نا، کھوئی ہوئی چیز کو پانے کے لیے استعمال ہو گیا۔ صادفتها، یعنی میں نے اس کو پا لیا۔ اب کیا ہے؟ یہ سب کے سب ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، ایک مفعول کو نصب دیں گے، سب میں ضمیر ہے سوائے وجدتو کے، اس میں ضالۃ اس کے لیے مفعول ہے، لہذا باقی سب میں ضمیریں ہیں، وہ ضمیر مفعول ہے، ایک مفعول کی طرف متعدی ہو گیا۔ باقی جو ہے حسبتو اور خلتو کے لیے ضروری ہے ہمیشہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو، چونکہ ان کے لیے دوسرا معنی موجود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔